السلام علیکم، میں ہوں ابو بکر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اعتدال نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر تعلیم شاہرام خان ترکی موجود ہیں۔ ہم ان سے محکمہ تعلیم کے موجودہ ایشوز پر بات کریں گے، تو آئیے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ جو ابھی ملک بھر کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی نافذ ہونے جا رہا ہے، تو اس کے جو ہے مستقبل میں کیا فائدے ہوں گے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کے لیے مشکلات ہیں اس نصاب کے حوالے سے، تو ان کے لیے بھی کوئی تربیتی سیشن کا انعقاد کیا جائے گا؟ دیکھیں، یکساں نظام تعلیم عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے الحمدللہ آج، ان کی اور تحریک انصاف کی چیئرمین ہیں، یہ ان کا ڈے ون سے ایک ان کا ویژن ہے، اور یہ تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے، اور تعلیم ہماری پریورٹی ہے۔ امیر اور غریب کا فرق تو ہم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے، کسی کے پاس کم ہوں گے، کسی کے پاس بہت کچھ ہوگا، کسی کے پاس کم کچھ ہوگا، یہ اللہ کا دین ہے۔ لیکن حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ تعلیم کے نظام میں سب کو ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرے۔ اب ایکول اپرچونٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ تعلیمی نظام ایک ہو سکتا ہے، مطلب چند چھوٹے سے طبقے کے لیے ایک انگریزی نظام، جدا کتابیں، جدا نظام، اور 98% لوگوں جو سب سے تعداد میں زیادہ ہیں ان کے لیے ایک الگ نظام، اور پھر وہ ایک چھوٹا سا طبقہ پوری ملک میں جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ پھر کنٹرول کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے تحریک انصاف نے، اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے ایز اے منسٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخوا کہ اللہ نے مجھ سے یہ اچھا کام لیا ہے، اور کہ یہ کام میرے ذریعے امپلیمنٹیشن کے پی میں اس کی ہو رہی ہے، تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے اور میری حکومت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جیسے تعلیمی نظام ہوگا، پرائیویٹ سکول میں بھی، پبلک سکول میں بھی، سب کو ایک جیسے ٹرین کیا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ جب وہ سمجھیں گے، وہ پڑھیں گے، ان کا وہ گروم ہوں گے، تو کل کو جب وہ بڑے ہوں گے وہ مقابلہ کر سکیں گے ود ان دا سوسائٹی، فرق نہیں ہوگا، فرق ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک طریقے سے ٹرین ہوں گے تو باہر جا کے بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ ابھی تو بڑا فرق ہے، وہ فرق ختم کرنے کے لیے اس کو کیا، اور اس کے آثار آپ کو آنے والے 10 سے 12 سال، جو بچہ آج ہے KG میں 1 میں، یہ جب 10-12 سال بعد 12ویں کا ایگزام پاس کرے گا اور یونیورسٹی میں جائے گا، تب پتہ چلے گا لوگوں کو فائدے کا اس کا کہ عمران خان اور اس کی ٹیم کرنے کیا جا رہی تھی، انہوں نے کیا کیا ہے۔ آنے والے نسلی دعائیں دیں گی انشاءاللہ ہمیں۔ اور جو ٹریننگ ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے، کریکولم میں کوئی میجر چینج نہیں آیا، لیکن اس میں چند چیزیں ہیں، اس کو بائفرکیٹ کیا گیا ہے، اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، تو ٹیچرز آلریڈی ہمارے ٹرین ہیں۔ کئی ایسے سبجیکٹس ہیں جہاں پہ اگر ہمیں لگے کہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، آن جاب ٹریننگز ہماری ویسے بھی ہر سال ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں ہم ضرور ان کو ٹرین کریں گے، تو ویسے بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اور ہمارا پائٹ جو ادارہ ہے، ابھی DPD بن گیا ہے، اس میں ٹریننگز چل رہی ہوتی ہیں، اور ٹریننگز کی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جی سر، تعلیمی اداروں میں جو کرونا ویکسینیشن کا عمل ہے وہ اس وقت کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ مطلب کتنے فیصد جو ہے افسران نے یا اساتذہ نے یہ پروسیس مکمل کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو آپ اسٹوڈنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کتنے تک ٹارگیٹ ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا؟ اوبویسلی ہر بندے کی سویٹ ول پہ ہے، گورنمنٹ اس کو پش کر رہی ہے، گورنمنٹ ریسٹرکشنز لگا رہی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے اگر آپ نہیں لگائیں گے۔ ریئلائزیشن بھی لوگوں میں ہونی چاہیے، اور وہ ہے۔ ٹیچرز کی جہاں تک بات ہے، تقریباً کوئی 80% ٹیچرز ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اوبویسلی یہ 20% جو ہے اس میں، بلکہ یہ تھوڑی پرانی ڈیٹا ہے تو اس میں شاید اور بھی بہتری آ گئی ہوگی، تو ٹیچرز تو تقریباً ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں، اور ریئلائزیشن لوگوں کو ہوئی ہے۔ جب ٹیچرز ہوئے ہیں، سوسائٹی ہو رہی ہے، ابھی بچوں کی طرف NCOC نے انسٹرکشنز دی ہیں، تو اوبویسلی وہ جو ایج لمٹ ہمیں وہ بتائیں گے، تو اکارڈنگلی پھر ہم، اور والدین اس میں ان کا، اور ٹیچرز کا ان کا بڑا مین کردار ہوگا، جو کہ بچوں کو گائیڈ کریں گے، بچوں کو بتائیں گے، اور پھر بچے آ کے اس کو ویکسین لگائیں گے۔ لیکن لیڈ کریں گے والدین خود بھی ویکسینیٹڈ ہوں، ٹیچرز خود بھی ویکسینیٹڈ ہوں، تب جا کے وہ بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ اگر وہ خود نہیں ہوں گے وہ بچوں کو نہیں بتا سکتے۔ اور سیفٹی، احتیاط کرنا ہر انسان، ہر مومن مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی ایک کی وجہ سے
پوری فیملی پہ اثر ہو سکتا ہے. ایون اگر ایک بندہ بھی بیمار ہو گیا جس نے ویکسین نہیں لگایا, اس کو تکلیف آتی ہے, وہ پوری فیملی, تکلیف ایک پہ ہوتی ہے, پوری فیملی اس سے اثر ہوتی ہے. خدا نخواستہ کوئی کسی کی جان چلی گئی اس سے, تو اگر لت سے اگر ایک بریڈ اینڈ بٹر والا ہے جو کمانے والا ہے اور ویکسین نہیں لگواتا اور اس کو کرونا ہو گیا اور اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی, تو پوری فیملی کا جو ہے تباہی ہو جائے گی. تو لہٰذا اپنے آپ پہ بھی رحم کریں اور اپنے فیملی پہ بھی رحم کریں. یہ ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں. اور یہ حکومت کہنے کا ہم سیکنڈ شفٹ اسی وجہ سے شروع کریں کہ ڈراپ آؤٹ ہمارا یا مختلف ریزن سے ہیں. ایک اکنامک ریزن ہے, وہ تو ایک ہے. دوسرا اسکول فار فلنگ ہوتے ہیں. پرائمری اسکول ہوتا ہے لیکن مڈل کا دور ہوتا ہے تو لڑکیاں جاتی نہیں ہیں. مڈل ہوتا ہے تو ہائی نہیں ہوتا تو لڑکیاں نہیں جا سکتی یا بچے نہیں جا سکتے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سیکنڈ شفٹ میں ہم اس کو سٹارٹ کر دیں اسکولوں کو. تو سیکنڈ شفٹ میں سٹارٹ کریں گے تو جو بچے اسکول نہیں ہیں تو وہ اگر قریب میں اسکول سٹارٹ ہوگا, پرائمری, مڈل, ہائر سیکنڈری, تو انرولمنٹ بڑھے گی, تعلیم بڑھے گی. تو یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں یہ نمبر نیچے آئے گا. یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے اور اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. اگلے مہینے سے انشاءاللہ ہم اس میں سٹارٹ کر رہے ہیں. بھرتیاں ہم دو ہیں, یا تو ایگزسٹنگ ٹیچرز جو ولنگ ہیں ان سے کریں گے جہاں پہ نہیں ہیں یا نہیں ہو سکتی یا خواہش مند نظرات نہیں ہیں, تو پھر ہم پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو میرٹ پہ آبویسلی لوگ کریں گے اور وہ میرٹ پہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہوگا. سر یہ سیکنڈ شفٹ پروگرام کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ مطلب وہی جو بچے آپ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن, آپ کا سروے وغیرہ بھی ہوا تھا, تو وہ فرسٹ ٹائم مطلب پہلے ٹائم یہ چیز کیوں نہیں دیکھیں فرسٹ ٹائم میں سیکنڈ ٹائم جانا پڑا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, لیٹ سے آپ کے گاؤں میں پرائمری اسکول ہے, بچیاں ہیں, وہ 5ویں تک پڑھی. اب دوسرا مڈل اسکول آپ کے گاؤں میں نہیں ہے, وہ دور ہے, تو لوگ اپنی بچیوں کو دور جانے کے لیے نہیں بھیجتے. یا تو کوئی مرد حضرت جائے, کوئی خاوند جائے گا, بیٹا جائے گا, بھائی جائے گا, بھتیجا جائے گا, کوئی مرد ہوگا جو بچی کو اس کے ساتھ اسکول صبح چھوڑنے جائے گا, دوپہر کو واپس لینے آئے گا. بڑا مشکل کام ہے, ایک بندے کو فارغ ہونا پڑے گا اس کام کے لیے. تو ایٹ ٹائم اسکولز ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو ادھر ان اسکولوں میں ہم مڈل اسکول سٹارٹ کریں گے. کہیں پہ مڈل کی بجائے ہائی بہت دور ہے, ہائر سیکنڈری اسکول تو پورے یونین کونسل میں کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے, تو 10ویں کے بعد تو کوئی بچی پڑھتی ہی نہیں ہے, یا 8ویں کے بعد پڑھتی ہی نہیں ہے بچی. تو ادھر اگر ہم یہ اسکول سیکنڈ شفٹ میں شروع کریں تو بہت سارے بچے ہیں جن کے پاس اسکول قریب نہیں ہے, اگر ان کے انہی اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ بڑے کلاسز کے لیے شروع کریں تو ڈراپ آؤٹ کم ہو جائے گا, بچے اسکول پڑھنے آ جائیں گے. کیونکہ اگر صبح وہ جائیں گے بھی لیکن اسکول نہیں ہے تو دور ہے. اس پرائمری اسکول کو نان ڈیولپمنٹل اپ گریڈ نہیں کر سکتے؟ نہیں, اس پہ مجھے کہ کمرے نہیں ہوتے, باقی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. وہ ایک چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ کمرے نہیں ہیں, لیٹس سے کمرے کم ہیں, تو ہم نان ڈیولپمنٹل میں تو کمرے نہیں بناتے نا, ہم تو HR ہائر کرتے ہیں. تو HR ہائر کر کے بھی اگر بٹھانے کی جگہ نہیں ہوگی تو پھر تو مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. وہی HR اگر میں شام کو دوپہر کو ہائر کروں تو بچوں کی انرولمنٹ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. ایک نئی چیز ہے, وی آر ٹرائنگ کہ اچھا ہو جائے. ابھی جو کل پرسوں آپ نے فیصلہ کیا تھا راؤنڈ پوسٹنگ کے حوالے سے, یہ ایک بڑی تعجب کی ملی ہے اور سب کے لیے بات ہوگی کہ پشتو کی جگہ انگریزی کا بندہ بٹھا دیا ٹیچر, یا میتھس کی جگہ فزکس کا بھی ٹیچر, یا اسلامیات والا انگریزی پہ بٹھا دیا یا فزکس والا اسلامیات پہ بٹھا دیا. کیونکہ آپ ایک بندے کو خوش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جی اس ٹیچر کو اس فلانی جگہ پہ لگا دیں, جبکہ وہ پوسٹ بنائی گئی ہے اس لیے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکے. تو اسلامیات پہ اسلامیات کا ٹیچر ہونا چاہیے, انگریزی پہ انگریزی کا ہونا چاہیے, میتھس پہ میتھس کا ہونا چاہیے, تبھی جا کے نظام بہتر ہوگا نا. اور اس کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو رانگ پوسٹنگ پہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے اپنے پوسٹوں پہ ہم لے کے آئیں گے, تاکہ بچے کو, بہت سارے بچے ہوتے ہیں جب اس کو پڑھانا اس بیچارے کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا. اس میں نہ بچے کا قصور ہے اور نہ ٹیچر کا قصور ہے, نظام کا قصور ہے. تو نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, تو ٹیچر کو اس جگہ پہ بٹھائیں گے جگہ پہ اس کی ضرورت ہے, تاکہ بچہ اس سے مستفید ہو سکے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ عمل ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم نے کہہ دیا ہے, انسٹرکشنز دے دی ہیں, اور بہت سارے اور بھی کام ہیں, لیکن اوبیسلی اتنے زیادہ کام ہیں, آہستہ آہستہ سارے کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی نظام. جی ناظرین, آپ نے صوبائی وزیر تعلیم شہرام خان ترکئی کی گفتگو ملاحظہ کی.
انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ محکمہ تعلیم میں اٹھائے جانے والے اقدامات پر بات کی ہے۔ اسی کے ساتھ ابوبکر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔